حقوق، فرائض اور ظلم۔ ان لفظوں میں پنہاں حقیقتوں کو بہت سے لوگ پانا تو چاہتے ہیں، مگر ہر کوئی اس آسائش سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ دنیا کی بڑی آبادی سکون اور حق کے معنوں سے ہی ناواقف ہے۔ کہیں بچوں پر ظلم ہے، کہیں عورتیں پس رہی ہیں، اور کہیں تو پوری کی پوری قوم کو سرے سے زمین کے ایک خطے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی آج نسل انسانی کو صرف ایک شے کے قابل سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کسی بھی طرح جسمانی تعلق قائم کر سکتی ہے۔ چند ہزار لوگوں جو کہ کروڑوں میں چند ہیں، ان کی جنسی معذوری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان کے تمام حقوق جیسے حق شہریت، حق تعلیم، حق عزت، ان تمام حقوق کے بجائے بس اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ان کو ناچ گانے کی اور جسم فروشی کی کھلی اجازت دے دی جائے، جو ایک عام مرد یا عورت کو بھی نہیں ہے، اور اگر وہ اس پیشے کو اپناتے ہیں تو ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، سوائے اس ایک حق جو کہ حق بھی نہیں بلکہ اس شخص اور نسل انسانی پر لعنت الہی ہے، وہ حق ان کو دے دیا جائے، اور پھر وہ حق ان کو بھی نہیں بلکہ ایسے ذہنی معذور لوگوں کو دے دیا جائے جو مکمل مرد یا مکمل عورت ہونے کے باوجود خود کو مرد اور عورت ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ایک ذہنی معذوری کو ذہنی معذوری نہ سمجھ کر ایک حق یا چوائس بنا کر پیش کرنے پر نسل انسانی بضد ہے، بلکہ نسل انسانی نہیں، شیطان کے ساتھی، اس ملعون کے ساتھی جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، جن کو خدا کی عبادت قبول نہیں ہے، جو اس بات پر تل گئے ہیں کہ شیطان کی اس بات کو صحیح ثابت کر دیں گے کہ جو خلافت ارض و سما خدا نے آدم و ابن آدم کو عطا کی تھی، ہم اس کے بالکل بھی قابل نہیں ہیں۔ کاش جو ہمارے اصل حقوق ہیں ان کے لیے ہم لڑتے، نہ کہ شیطان کے ساتھی بن کر خدا کے اعلیٰ ترین نظام کے خلاف کھڑے ہوتے۔ کاش کہ ہم خدا کے غضب کو دعوت نہ دیتے۔